اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم سلسلہ تصوف کے امام اور مجدد امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ ہستی گزری ہے جن کا نام شیخ احمد تھا اور آپ 1664 جون میں پیدا ہوئے اور ہجری جو تھا 1010 یعنی ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 10ویں صدی ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں اجل صوفیاء دنیا سے تشریف لے کے چلے جاتے ہیں اور ہندوستان کی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیدا فرماتے ہیں۔ آپ نے جس دور میں آنکھ کھلی تو ایک طرف تصوف کے اندر بہت ساری خرافات اور بدعات رائج ہو چکی تھی اور دوسری طرف لبرلزم کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ اکبر بادشاہی کی سربراہی میں جو علماء سو تھے، مادی علماء تھے، ان کو جمع کر کے دین اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین ایجاد کر چکے تھے جس کو دین اکبری کہا جاتا تھا۔ وہ دین اکبری موجودہ دور میں ایک سوشلزم کا آپ اگر دیکھیں تو ایک بہترین نمونہ بنتا تھا کہ جس میں تمام ادیان کو جمع کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ دین ہے جی۔ اللہ اکبر سے مراد اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اکبر اپنا نام کہتا تھا کہ اکبر کا نام یعنی سب سے بڑا ہے۔ معاذ اللہ اس حد تک جا چکا تھا اور اس دین کے اندر رام اور رحیم ایک ہی ذات کہی جا رہی تھی، یعنی اس حد تک کفر اور شرک کے عقائد مسلمانوں کے اندر راسخ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی جو ایک خود صوفی بزرگ تھے اور تصوف کے امام مانے جاتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کر کے سلوک کی بھی ابتدائی منازل اپنے والد سے حاصل کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے قادری، چشتی اور سروردی تینوں سلاسل کی پہلے خلافت لے رکھی تھی۔ معقولات اور منقولات سے فارغ ہو چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افغانستان سے نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ حضرت محی الدین محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ فرمایا، ان کو کشف ہوا، الہام ہوا کہ آپ ہندوستان کی سرزمین کی طرف سفر کیجئے۔ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک طوطا آتا ہے، وہ ان کے ہاتھ پہ بیٹھتا ہے، وہ اسے چوری کھلاتے ہیں، وہ انہیں چوری کھلاتا ہے۔ تو ان کے مشائخ نے ان کو کہا کہ یہ طوطا ہندوستان کے اندر ہے، اس سے آپ کا فیض ظاہر ہوگا اور وہ آپ کو فیض عطا فرمائے گا۔ جب وہ ہندوستان میں تشریف لے کے آتے ہیں، سرہند کی زمین سے گزر کر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دلی سے ہوتے ہوئے حج کا ارادہ ہے، حج پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ راستے میں کوئی صوفی بزرگ آیا ہوا ہے افغانستان سے، اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ یہ ملاقات کروانے والا جو شخص تھا یہ ملا حسن کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ان کو لے کے وہاں جاتے ہیں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بات چیت ہوتی ہے، آج کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے، اجازت مانگتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ایک رات قیام کر لیں، آپ کل چلے جانا۔ دوسری رات پھر آپ نے حج کی اجازت مانگی، فرمایا ارادہ تو اچھا ہے لیکن ایک دن اور قیام کر لیں۔ کرتے کرتے 40 دن تک باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ احمد سرہندی کو اپنی صحبت میں رکھا۔ اسی اثنا میں جو حج کے قافلے تھے وہ رواں دواں ہو گئے، وہ چلے گئے۔ مجدد صاحب کا حج کا ارادہ رک گیا، ہندوستان کے حالات ایسے ہو گئے اور دوسری طرف 40 دنوں میں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبندیہ سلاسل کی وہ امانت آپ کے حوالے کی کہ وہ سارے کا سارا صدیقی فیضان آپ کو منتقل فرما دیا اور آپ تینوں سلاسل سے ہوتے ہوئے اب نقشبندی سلسلے میں نہ صرف صاحب اجازت ہوئے بلکہ امامت کے منصب پہ ٹھہرے۔ اور پھر حالات ایسے ہو گئے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر اس کفر اور باطل اور سامراج کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے اس صوفی بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے دین اکبری کو للکارا، اکبر کے سوشلزم کو للکارا،
اکبر کے دین الہی کو للکارا، اور دوسری طرف صوفیاء کے اندر جو خرافات اور بدعات ہو چکی تھی رائج، ان کو بڑی سختی کے ساتھ ان کا رد کیا۔ آپ کی قلم خطوط کے ذریعے، آپ کے جو خلافات تھے یا مریدین تھے ان کو خطوط لکھا کرتے تھے، مکتوبات امام ربانی کے نام سے آپ کے خطوط آج بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں، فارسی زبان میں تھے لیکن اردو تراجم کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ آپ ان کو پڑھیے تو قرآن و حدیث کا بہترین نچوڑ ملتا ہے۔ آپ نے اپنے خلفاء کو، چاہنے والوں کو خطوط کے ذریعے تبلیغ کی اور ہر قسم کی بدعات کی رد کی، حتیٰ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو کسی بھی بدعت میں کوئی بھی نور نہیں نظر آتا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اگر نور ہے، اجالا ہے، فیض ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے اندر ہے۔ آپ نے سنت کی اشاعت و ترویج کے لیے ہندوستان میں اتنا قائم کام کیا کہ آپ دو قومی نظریہ کے امام ٹھہرے۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک امت ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہ ہندوستان کے اندر ہوں یا اسپین کے اندر، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں تو مسلمان ایک قوم ہے۔ گویا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظریاتی بانی بھی تصور کر جاتے ہیں، کیا کیے جاتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے دو قومی نظریے کو پیش کیا اور اکبر کو یہ واضح پیغام دیا کہ کسی اور دین کا ادغام اسلام کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اسلام واضح دین ہے، اسلام وہی ہے جو حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے طریق پہ چلا آ رہا ہے۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر سے آپ نے جہاد کیا، عملی جہاد میں حصہ لیا، باقاعدہ میدان عمل میں آئے، آپ کے خلفاء میدان عمل میں آئے اور آپ کے خلفاء نے اس تحریک کو اس حد تک کامیاب کیا کہ جہانگیر بادشاہ کو گرفتار کر کے جہانگیر بادشاہ کو گرفتار کر کے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں جا کر جہانگیر توبہ طائب ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، یہ عہد نامہ لکھ کے دیتا ہے کہ میری بادشاہت بحال کر دی جائے تو میں اسلامی قانون کو بحال کر دوں گا، فقہ انفی کی جزیات کے مطابق اسلامی قانون جو شریعت کا قانون ہے وہ عدالتوں میں رائج کروں گا۔ دین اکبری کی جتنی بھی بدعات تھی اور صوفیاء کی جو بدعات تھی ان کو کلا کامہ کرنے کا عہد ہوا، اور مجدد صاحب کے وہ تاریخی الفاظ کہ فقیر کو دنیا کی بادشاہی اور کرسی سے کوئی غرض و غایت نہیں، اگر جہانگیر اصلاح کی طرف آتا ہے، جہانگیر توبہ کرتا ہے تو حکومت دوبارہ اس کے حوالے کر دی جائے۔ چنانچہ دنیا نے بھی دیکھا کہ جہانگیر نے آ کے مسجدوں کو بحال کیا، اسلامی شریعت کا نفاذ ہوا، اور پھر آپ نے آگے جا کے دیکھا کہ یہی تسلسل چلتا رہا جس میں مغل بادشاہ دین کی طرف آئے۔ لیکن کاش مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تسلسل صوفیاء کے اندر اس طرح رہ نہ سکا، لیکن پھر بھی وہ کیفیات چلتی رہی کہ ہندوستان کے اندر جب انگریز آتا ہے تو اس وقت بھی اس کے خلاف جو سیسا پلائی کی دیوار کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بزرگان دین یہ تھے، وہ نقشبندی تھے، وہ قادری تھے، وہ چشتی تھے، وہ سہروردی تھے۔ یہ خانقاہی لوگ کبھی بھی ان کے آگے جھکے نہیں۔ جو سچا صوفی تھا وہ ہمیشہ سامراج اور طاغوت کے خلاف لڑتا رہا۔ آج بھی اس سوچ کی ضرورت ہے کہ اگر تصوف کو اپنا مطمع نظر بنانا ہے، صوفیزم کے راستے پہ چلنا ہے، تو پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پورے بر صغیر میں اور پوری دنیا میں عام کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کی تعلیمات قرآن و سنت کا نچوڑ ہیں۔ آپ ہر قسم کی بدعات سے نکال کر انسان کو قرآن و سنت کے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر طرح کی خرافات کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق سنت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔